وقت ہم شہر آزاد لکھنؤ سے آپ سے مخاطب ہیں اور یہاں پر چوتھی اہل بیت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. ان کے موقف اور ان کے ایجنڈا جو کہ پوری طور پر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کس طرح سے پیروی کی جائے اور جو بہت ساری چیزیں خطابت کے عنوان سے آ رہی ہیں اس پر, اور خصوصاً ٹیررزم کو لے کر بھی بات چیت ہے. ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے اگر ایک چیز نکالی جائے تو اس پر علماء کا کیا کہنا ہے یہ آپ خطابت میں ضرور ان سے سنیں گے, لیکن ایک دانشور, ایک صحافی کی نظر میں یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر صحافی جناب شوکت عابدی یعنی شوکت بھارتی صاحب, جن سے ہم مخاطب ہوں گے اور ان سے بات کریں گے کہ آج اس کانفرنس کا ہدف مقصد کیا ہے. بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا. آج کی اس پوری کانفرنس کا ہدف اور مقصد اگر بیان کیا جائے تو آپ سے بہتر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو کانفرنس ہے یہ 4 پوائنٹس پر ہے. ولایت, عزاداری, مرجعیت اور حب الوطنی. تو اس کا رکھنا نہایت ہی ضروری تھا کہ ولایت کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, ذاتی مخلوق کو نوری مخلوق سے ملایا جا رہا ہے. ولایت ایک ہوتا ہے اس میں اللہ اس کو قائم کرتا ہے, تو اس کو ایک تو خاکی مخلوق سے ملایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو وقت کا حسین, کسی کو وقت کا علی, کسی کو سنیدہ کا مستعد, یہ کہہ کے ولایت کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. عزاداری کے اوپر اس طرح سے حملے ہو رہے ہیں کہ ممبر کس کا ہے؟ علی کا. فرش کس کا ہے؟ حسین کا. تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ دشمنان اہل بیت کی. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے ممبر سے دشمنان اہل بیت کی تعریف کی جائے تو وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کل ہو رہا ہے. دوسری بات, عزاداری کا ممبر جو ہے یا جو امام حسین علیہ السلام کا جو ممبر ہے یہ صرف اس واسطے ہے جیسے میتھمیٹکس کے کلاس میں میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے, انگریزی کی کلاس میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے, اسی طریقے سے یہ جو عزاداری کے لیے ممبر رکھا گیا ہے یہاں سے امام حسین کو بتایا جائے, اہل بیت کو بتایا جائے, اہل بیت کے اوپر ہونے والے حملوں کا جواب دیا جائے, اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دیا جائے. یہ نہ کر کے اپنے اپنے ایجنڈے لوگ بیان کر رہے ہیں, حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ دلوا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کے ممبر سے ذکر اہل بیت ہونا چاہیے, یہی ہمارا اتحاد کا سینٹر تھا. یہاں سے اگر ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا تو ہمارے سارے اختلافات کے باوجود بھی ہم ایک دن یہاں کے اوپر اکٹھا ہو سکتے ہیں. تیسری بات چیت ہے مرجعیت کا معاملہ. آپ دیکھیں کہ مرجعیت کے لیے بھی کیا کہا گیا کہ 40 سال تک مراجع کرام کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں, لیکن قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے. تو یہ کہے کہ یہ سیدھا مرجعیت کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارے اٹیک جو ہیں وہ کہیں اور سے نہیں ہو رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا مدرسہ, دنیا کا سب سے بڑا, اتنا بڑا مدرسہ ایران کے اندر بھی نہیں ہے, وہ لاہور کے اندر عروۃ الوثقیٰ ہے. اس جگہ سے بیٹھ کر جواد نقوی لاہوری وہ اس طرح کے ایجنڈے کو کبھی مرجعیت کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, کبھی عزاداری کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, کبھی ولایت کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو یہ سارے اٹیکس جو ہو رہے ہیں یہ لگاتار ہو رہے ہیں. تو ان اٹیکس کو روکنے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے عقیدہ اور ملک دونوں ضروری ہے. تو ایک تو ہمارے اینٹی انڈیا وہ لوگوں کو ورغلا رہا ہے, وہاں سے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ایک نیا پاکستان بنائیے, ایک اور ٹکڑے کیجئے. تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ولایت کی بھی دفاع کی بات چیت ہو رہی ہے, ہندوستان کی بھی دفاع کی بات چیت ہو رہی ہے, عقیدے کی بھی دفاع کی بات چیت ہو رہی ہے, احترام ممبر کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب لوگ بیدار ہو کے سامنے آئیں, اور سب سے زیادہ گناہگار وہ لوگ ہیں جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور جب کوئی غیر امامے والا بولتا ہے تو بولتے ہیں انہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, یہ دین کی دال نہیں جانتے ہیں, یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ارے بھائی, اگر آپ بول رہے ہوتے تو ہمیں بھی بولنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم ان تمام علماء کو سیلیوٹ کرتے ہیں جو اس طرح کے فتنے کا سد باب کرنے کے لیے مسلسل بول رہے ہیں, اور ان کو کنڈیم کرتے ہیں جو خاموش رہ کر اس طرح کی تنظیم کو, اس طرح کی تحریک کو, اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, شاید یہ مکمل گفتگو ہو گئی, اس پورے محاصل ہو گیا اس اہل بیت کانفرنس کے بارے میں کہ جو ولایت کا دفاع کرے,
ملک کا دفاع کرے, عقیدے کا دفاع کرے, اور جو ٹیررزم کے خلاف بولے. یہ پوری مکمل تحریک جو ہے اس اہل بیت کانفرنس سے شروع ہوگی, انشاءاللہ بہت دور تک جائے گی. یہ سارے میسیجز کو ہم کنوے کرتے رہیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ ہم ایک اور کام کریں جس کی اشد ضرورت ہے, کہ پلیٹ فارم تو ہیں, ظاہر سی بات ہے, ممبر ہمیں وہ پلیٹ فارم ملا ہے, لیکن اس کے باوجود میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمارے قوم کو سوچنا چاہیے کہ ایک میڈیا گروپ اس طرح سے ہو کہ جو اپنی بات کو رکھنے کا مادہ رکھتا ہو اور دوسرے تک پہنچانے کا بھی مادہ رکھتا ہو. تو ہم اس کانفرنس میں مختلف علماء کرام اور تمام ان لوگوں سے بھی روبرو ہوں گے جو یہاں پر اس تمام چیزوں کو رکھیں گے یہاں پر.